أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ دیکھیں گے 3 آیات کا 271 سے۔ ان اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، الصدقات صدقات کو، فا تو نعما اچھا ہے، ہیا یہ، وا اور ان اگر اور اگر، تخفو تم چھپاؤ گے، ہا ان کو تم چھپاؤ گے ان کو، وا اور، تو تم دو، ہا ان کو، الفقراء محتاجوں کو، فقراء کو، فا تو ہوا وہ، خیر بہتر ہے، لا لیے کم تمہارے، لیے تمہارے، وا اور، یکفر وہ دور کرے گا، ان کم ان سے، کم تم سے، من سے، سیئاتکم سیئات برائیوں کو، کم تمہاری برائیوں کو تمہاری، واللہ اور اللہ، بھی ساتھ ما اس کے جو، ساتھ اس کے جو، تعملون تعملون عمل سے ہے تم عمل کرتے ہو، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت، لیسا نہیں، الا اوپر کا آپ، اوپر آپ کے، ہدا ہم ہدا ہدایت، ہم ان کی ہدایت ان کی، و اور، لیکن اور لیکن، اللہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ چاہتا ہے، و اور ما جو، تنفقو تا سے شروع ہو رہا ہے تم خرچ کرو، انفاق سے ہے یہ لفظ، من خیرین من سے، یہاں پہ خیر کا معنی مال ہے، کیونکہ مال بھی خیر ہے اگر ہم یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو یہاں خیر کا معنی مال۔ اب نیکسٹ یہ جو لفظ ہے اس کو ہم 4 پارٹس میں بریک کریں گے، فا تو، لیے، انفس نفسوں کے، کم تمہارے، تو لیے نفسوں کے تمہارے، و اور ما، یہاں پر ما کا معنی ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، تو وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرو گے، الا مگر، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے یعنی چاہنے کے لیے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، و اور ما جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرین مال میں سے، یوفا وفا سے ہے یہ لفظ، وہ پورا دے دیا جائے گا، الا طرف، کم تمہاری طرف یعنی تمہیں، وانتم و اور انتم تم، لا نہیں، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے۔ نیکسٹ آیت ہے 273، لیے، فقرائی فقراء کے لیے، فقراء کے لیے، تنگ دست کے، الذین وہ جو، احصروا ہا صاد را سے ہے، جیسے ہم اردو میں بھی حصار کہتے ہیں، اور حصار کیا ہوتا ہے یعنی جب گھیر لیا جائے انسان، تو یہاں اس کا معنی ہے گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، یا سے شروع ہو رہا ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ہے تو وہ استطاعت رکھتے، ضربن فی الارض یعنی
ضرب کرنا زمین پر کب ضرب لگاتے ہیں؟ جب انسان زمین پہ چلتا ہے تو تب اس پر وہ ضرب لگاتا ہے. تو یہاں اس کا معنی ہے ضربن چلنے پھرنے کی، فی الارضی زمین میں. یحسب سمجھتا ہے، ہم ان کو، سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل، اغنیاء غنی یعنی دولت مند یا مالدار، من سے، تعففی یہاں اس کا روٹ ورڈ ہے عین فا یعنی عفت کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے. تعریفہم یہ اردو کا لفظ جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں تعارف کروائیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے پہچان کروانا. روٹ ورڈ ہے عین را فا اور تا سے شروع ہو رہا ہے تو تم پہچان لوگے، ہم ان کو، تم پہچان لوگے ان کو. بی سیماہم، بی کا یہاں ہم ترجمہ نہیں کریں گے. سیما علامت کو یا پہچان یا نشانی کو کہتے ہیں، تو سیما علامت، ہم ان کی علامت سے، ان کی نشانی سے. لا نہیں. یسألون یا سے شروع ہو رہا ہے وہ سوال کرتے یعنی وہ مانگتے. الناسا لوگوں سے. الحافہ لام حافا سے ہے لحاف. لحاف میں انسان لپٹ جاتا ہے، اردو میں بھی ہم لحاف کہتے ہیں نا، لحاف بھی انسان سے چمٹ جاتا ہے. تو یہاں اس کا معنی ہے لپٹ کر، یعنی لپٹ کر. مانگنے میں لپٹ جانا اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی مانگ رہے ہیں اور اس میں لپٹ جاتے ہیں یعنی بہت اصرار کرتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں. وا اور ما جو، تنفقو تا سے شروع ہو رہا ہے تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فا تو انا بے شک اللہ بھی ساتھ اس کے، علیم علم والا ہے. تفسیر آیت 271. اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ صدقہ جو ہم چھپا کے کریں. سوائے ایک کنڈیشن ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ جب آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں، علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو اور اس میں کوئی ریاکاری کا جذبہ نہ شامل ہو. آپ اس لیے اعلانیہ صدقہ دیتی ہیں سب کو دکھا کے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کا بھی شوق بڑھے، آپ آگے بڑھیں گی تو دوسرے بھی آگے بڑھ کر صدقہ کریں گے. اگر یہ نیت ہے اور اس میں ریاکاری شامل نہیں ہے تو پھر یہاں یہ بھی اس طرح سے صدقہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنے خفیہ طور سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ نہ پتہ چل سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو جو صدقہ ہم خفیہ طور پر چھپا کر دیتے ہیں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر علانیہ صدقہ اس میں نیت یہ ہے کہ مجھے دیکھ کر اور بھی آگے بڑھیں گے تو یہ بھی درست ہے. نیکسٹ آیت. انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمے نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھی بھلی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت پر نازل فرمائی جب مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے. ان کو لگتا تھا اب ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ تو مسلمان ہیں ہی نہیں، تو اب ان کی ہم کیوں کر مدد کریں، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے.
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں کو بدلنا، ان کو ہدایت پر لانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں واضح کر دیا کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اور تمہاری نیت اس میں کیا ہے کہ تم اللہ کی رضا پاؤ، تم اللہ کی خوشنودی کے لیے تم جب یہ اپنا مال خرچ کرتے ہو تو اس کا پورا اجر ملے گا۔ جس سے یہ معلوم ہوا، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اور زکوٰۃ صرف لیکن مسلمانوں کا حق ہے، یہ غیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی۔ لیکن جو عام صدقہ خیرات ہے، نفلی صدقات ہے، اس میں سے آپ کسی غیر مسلمان کو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے، وہ مسلمانوں کو ہی دی جائے گی۔ نیکسٹ آیت، صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہے، وہ غریب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں پتہ چلا، اس آیت سے مراد ہے وہ مہاجرین، کون مستحق ہے صدقات کے؟ وہ مہاجرین جو مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑائے، ہر چیز سے کٹ گئے، سب کچھ چھوڑ کر یہ مدینہ آ گئے۔ اور جیسے اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے، ایمان والوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ فقیر ہے، غریب ہے، ان کے پاس غربت ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سوال سے بچتے ہیں۔ وہ ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ جا کے ہر کسی سے مانگتے نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسکین کے بارے میں فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو کھجور کے لیے یا ایک لقمے یا دو لقمے کے لیے در در سوال کرتا ہے۔ ہماری نظر میں تو یہی ہے نا، ہم مسکین کس کو سمجھتے ہیں؟ جو دروازوں پہ آ جاتے ہیں، جو گھروں کے سامنے آ کے ہم سے مانگتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہ مسکین ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا، یعنی اس آیت کا حوالہ پیش فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ مانگنے والا تو کہیں بھی جا کر مانگ لے گا، کسی سے بھی مانگ لے گا، لیکن جو ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، ان میں خودداری ہوتی ہے، تو وہ آگے آ کے اپنی پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور پوچھنے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر کسی سے مانگتے ہیں، جب بھی ان کو موقع ملے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی سوال کریں گے، ہمیں یہ دے دیں، ہماری یہ مجبوری، مانگ مانگ کے چیزیں جمع کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس یعنی اتنا سامان ہو جو اس کی کفایت کرتا ہو، اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ کافی ہے اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوگا۔ ہے اس کے پاس کافی ہے، چلا سکتا ہے، لیکن نہیں، حرص کے اور چاہیے اور اس کے لیے سب سے مانگتے پھرتا ہے، تو ایسوں کے لیے کیا فرمایا کہ ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ چہروں پر زخم ہوں گے۔ اور مسلم کی روایت ہے کہ ہمیشہ لوگوں سے سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا۔ تو اس آیت سے ہمیں دو باتیں کون سی پتہ چلی؟ ایک، ایسے مسکینوں کو ہم نے دینا ہے جو سفید پوش ہے، جو لوگوں سے چمٹ نہیں جاتے، جو لوگوں سے اپنی ضروریات بیان نہیں کرتے، خودداری کی وجہ سے وہ مانگتے نہیں۔ ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے، اپنے خاندان میں یا آس پڑوس میں ایسے لوگوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسے ضرورت مند ہے، تو ان کو ہمیں اپنے صدقات خیرات دینے چاہیے۔ اور دوسری چیز ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلی کہ یعنی مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کا انجام کیا بتائے کہ قیامت کے دن ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راہ میں کچھ بھی ہم انفاق کریں، خرچ کریں، صدقہ خیرات کریں، تو واقعی بہترین طریقے سے کریں،
افضل طریقے سے کریں، اپنے مال کو ہم اچھی طرح سے لگائیں اور حقدار تک اس کو پہنچائیں. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.